بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اردو ادب کے ممتاز ادیب جان کاشمیری کا انشائیہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے شادی۔ آج تک دنیا کا کوئی فلسفی یا سائنسدان یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ زندگی کس خاص مقام سے بڑھتی ہے اور کس مقام سے گھٹنے کے عمل سے دوچار ہوتی ہے۔ جہاں سالگرہ منا کر زندگی کو ایک نئے سال کی گرہ میں جکڑ کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہاں اسی ثانیے گھڑیال کی ٹن ٹن انسان کو خبردار کرتی ہے کہ اے نادان، تو نے عمر کی ایک اور اہم گھڑی گنوا دی ہے۔ کیا خوشی غم کا دم چھلا ہے، یا غم خوشی کا پس انداز کیا ہوا خزانہ، یا دونوں کی حقیقت کچھ اور ہے؟ زندگی ماورائی ہو یا غیر ماورائی، لیکن یہ امر ناقابل استرداد ہے کہ زندگی ایک شاہراہ ہے جس پر انسان بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے عناصر اربع کو اپنے سانسوں کے آب و گل سے تعمیر کرتا ہے۔ چونکہ انسانی روح جست خاکی میں سمانے سے قبل ایک طویل عرصہ تک فضاؤں میں آزاد، منشی اور بے پرواہی کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے جب اس کا انسانی بدن میں ورود مسعود ہوتا ہے تو یہ اپنی سابقہ تہذیب و تربیت کے کمالات کا خاطر خواہ مظاہرہ کرتی ہے۔ وہی بادشاہوں کی سی ادائیں، ہر چیز سے بے نیازی، راضی ہونے پر آ جائے تو صرف مسکراہٹ کے افزانے میں راضی ہو جائے، اگر ضد پر اڑ جائے تو پاؤں میں ارض و سما کی تمام تر نعمتوں کو لا کر رکھ دیجئے، راضی ہونا تو کجا موڈ تک ٹھیک نہیں ہوگا۔ انسان نے اپنی سہولت کے لیے اس عرصہ حیات کو بچپن کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ بچپن دست فطرت کی بے ساختہ بنت کاری ہے۔ بچپن فطرت ہی کا ایک روپ ہے۔ بچپن زندگی کی کومپل ہے۔ بچپن پاسے کا سونا ہے جو ملمہ سازی اور تصنع سے پاک ہوتا ہے۔ بچپن مجسم سچائی ہے۔ بچپن خدا کی ایسی عطا ہے جو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہوتی ہے۔ بچپن دیکھنے میں کچھ نہیں لگتا، مگر حقیقتاً وہ بنیاد ہے جس پر بعد میں انسانی عظمت کی عمارت ایستادہ ہوتی ہے۔ جب یہی بچپن گردش زمانہ کی آغوش میں لڑکپن اور جوانی کی صورت میں کومپل سے کلی اور کلی سے پھول بنتا ہے تو اس کی بے نیازی کسی کے نیاز کے لیے تگ و دو کرتی ہے۔ لڑکپن بچپن کے جوانی کے سانچے میں ڈھلنے کی مقدس مدت ہے۔ لڑکپن بچپن اور جوانی کے مابین حد فاصل ہے۔ لڑکپن بچپن اور جوانی کا گٹھ جوڑ ہے، اور جوانی پھولوں کے خوشبو پاش ہونے کا خوشگوار عمل ہے۔ جوانی خدا کو تلاش کرنے کا شارٹ کٹ رستہ ہے۔ جوانی حسن کی محتاج نہیں، بلکہ حسن اس کے در پر کاسہ گدائی لیے کھڑا رہتا ہے۔ جوانی جوان جذبوں کا مخزن ہے۔ جوانی عزم و عمل کا وہ طوفان ہے جو کسی سے روکے نہیں رکتا۔ جوانی زندگی کا 16 سنگار ہے۔ جوانی زیست کی معراج، اور شادی اس معراج کا تاج ہے۔ شادی زندگی کی گیند کو آسمان کی جانب پھینکنے کے بعد وہ سیماب صفت لمحہ ہے جو انتہائے عروج اور ابتدائے زوال کے درمیان معلق رہتا ہے۔ شادی زندگی کے سہل ترین اور مشکل ترین مراحل کو گرفت میں لینے کا نام ہے۔ اس وقت انسان کی ایک آنکھ پر عروج کا نشہ سوار ہوتا ہے اور دوسری آنکھ میں اس نشے کے ہرن ہونے کی داستان عبرت رقم ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تک زندگی بڑھتی اور پھولتی پھلتی ہے۔ اس کے بعد زندگی زوال پذیری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ شادی کے بعد عمر کی سالگرہ کو زینت تاکہ نسیان بنا کر شادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ شادی نسل آدم کی افزائش کا پاکیزہ فارمولہ ہے۔ شادی دو دلوں کی دھڑکنوں کا ملاپ ہے۔
شادی محبت کرنے والوں کی رومانی مسرتوں کا زرق برق خاکہ ہے۔ شادی گناہ کی ترغیب سے روکتی ہے۔ شادی ایک ایسی طویل دعوت سمرقند ہے جس کی ابتدا سویٹ ڈش سے ہوتی ہے۔ شادی والدین کی طرف سے اپنے فرائض سے سبکدوشی کا اعلان اور دولہا کے لیے ذمہ داریوں کو نبھانے کا عہد نامہ ہوتی ہے۔ والدین جوں اپنے بچوں کی شادیاں رچاتے جاتے ہیں وہ قسط وار ریٹائرڈ ہوتے رہتے ہیں یا اپنے عہد زرعی کی یاد کو تازہ کر کے بڑھاپے کی جھریوں کے غرفوں سے جوانی کو تلاش کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں والدین کا اپنی شادی کی سالگرہ منانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر سال خوردہ بڑھاپا جوانی کو کیوں کر ڈھونڈ سکتا ہے۔ جب کامیابی کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے تو بڑھاپا اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ شاگرد رفتہ رفتہ با استاد فی رصد کے خودکار نظام کے تحت دائرہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کی نظر ہوتا رہتا ہے اور پھر کاملیت کے جذبات سے سرشار ہو کر انسان کی بے بسی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ سگائی، شادی کی بسم اللہ، جہیز، گنج قاروں اور ولیمہ اس گنج قاروں کی رسم افتتاح ہے۔ شادی نسل آدم کی تخلیق کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر مسائل کی تخلیق کا بھی موجب بنتی ہے۔ بھائیوں کی علیحدگی کے علاوہ ساس بہو کا تاریخی جھگڑا شادی کا اولین کارنامہ ہوتا ہے۔ ساس اپنے اختیارات کی منتقلی میں ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، جبکہ بہو بلا کسی تاخیر کے انتقال اقتدار چاہتی ہے۔ ایک طرف مجسم تقدس اور دوسری طرف سراپا جذبات ہونے کے سبب اس جھگڑے میں دولہا کی حیثیت دو ملاؤں کے درمیان مرغی والی ہوتی ہے۔ ویسے ساس اور بہو کا جھگڑا اس قدر اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جس گھر میں اس کی کرم فرمائی نہ ہو لگتا ہے کہ اس گھر میں شادی نہیں ہوئی، خدا نخواستہ کچھ اور ہوا ہے۔ دولہا بذام خود یہ خیال کرتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی حکمرانی کا دورہ ہوگا، لیکن اس کے برعکس تمام تر آزادیاں سلب کر لی جاتی ہیں اور دور غلامی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ شادی جہیز کے علاوہ نئے رشتہ داروں، ساس، سسر، سالہ، سالی، ہمزلف، چچا سسر، ماموں سسر، خالہ ساس، چچی ساس وغیرہ ہم کی ایک طویل فہرست بھی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اصل میں ساس، سسر، سالہ اور سالی ہی قابل ذکر رشتے ہوتے ہیں جو تمام کے تمام لفظ سین سے شروع ہو کر اپنے داخلی سمبند کی دلیل مہیا کرتے ہیں۔ بقیہ آپسداریاں تو ان کے احساسات کا جوار بھاٹا ہوتی ہیں۔ کچھ شادیاں خود تشخیصی نظام کے تحت عمل میں آتی ہیں، ان میں دولہا اور دلہن کے اہل خانہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ پیش منظر فقط دولہا اور دلہن کا کلوز اپ تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے، چنانچہ دولہا اور دلہن پھولے نہیں سماتے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھار شادی مرگ کا سانحہ بھی رونما ہوتا ہے۔ کچھ شادیاں خطائے بزرگاں گرفتن خطا است کے خوف سے پایہ عروسی تک پہنچتی ہیں۔ اس طرح کی شادی میں دولہا اور دلہن خود کو سپرد فریقین کرنے کی بجائے سپرد خدا کرتے ہیں۔ ساری فضا گھٹن کی ماری میں ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پھولے نہ سمانا تو ایک طرف مسکراہٹوں کی رم جھم تک برسانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ شادیاں روحانی وصال سے تہی ہو کر جسمانی ملاپ تک محدود رہتی ہیں۔ ان پر شادی مرگ کی بجائے مرگ شادی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ روحیں عالم بالا ہی میں عقدی مراحل سر کر کے عالم موجودات میں وارد ہوتی ہیں، جو دنیاوی تقاضوں اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر روحانی صداؤں کے لیے گوش بر آواز رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہیر رانجھا، سوہنی مہیوال، عذرا دامک، شیریں فرہاد اور لیلا مجنوں وغیرہ کے نام گنوائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی پیدائشی اعتبار سے شادی شدہ ہوتے ہیں۔ ان کے شادی کرنے کا اپنا ایک خاص وضع کردہ طریق ہوتا ہے۔ ان کو عموماً شادی خان، شادی لال یا دولہا خان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔
یہ لوگ زمین کے جس ٹکڑے پر نازل ہوتے ہیں اسی سے اپنی شادی رچا کر کہیں شادی وال اور کہیں شادی پور کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ ہر شعبہ حیات میں جدید ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہو گیا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ آداب عقد اس سے استفادہ نہ کرتے؟ شادی پہلے حیات بخش یا اولاد بخش ہوتی تھی، لیکن اب ان دونوں خوبیوں کے بین بین منافع بخش کاروبار کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ میرج بیورو کے دفاتر کھل گئے ہیں، کہیں فون پر معاملات نپٹائے جا رہے ہیں، کہیں اخبارات کے توسل سے ابتدائی الجھنیں دور کی جا رہی ہیں، کہیں شربت کے پیالے پر نکاح پڑھا کر اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے، کہیں دنیا جہان کی سب نعمتوں کے حصول کے بعد بھی بے سکونی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مختلف شادیاں مختلف انسانوں پر نو کے اثرات مرتسم کرتی ہیں، جو منفی بھی ہوتے ہیں اور مثبت رویوں کے غماز بھی۔ کہیں لفظ شادی خانہ آبادی کا ہم قافیہ ثابت ہوتی ہے، کہیں خانہ بربادی کے قافیے کو استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے، کہیں ایک ہی وقت میں دونوں قافیوں کو بروئے کار لا کر محبت کی غزل کو خارج از بحر کر دیتا ہے، کہیں شادی کے بعد بخت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اور کہیں تلاش بسیار کے باوجود چمکنا تو درکنار ستارہ نظر تک نہیں آتا۔ کہیں ملٹن جیسے عظیم لکھاری کو شادی کے بعد فردوس گمشدہ تحریر کرنی پڑتی ہے اور بیوی کے انتقال کے بعد فردوس بازیافت کی سولی پر لٹکنا پڑتا ہے۔ بنا بری یہ امر مسلمہ ہے کہ فریقین کی قدر و اہمیت کا ادراک اسی وقت ہوتا ہے جب دونوں میں سے ایک اس جہان بے ثبات سے کوچ کر جاتا ہے۔ انسان فطرتاً قناعت پسند نہیں ہے اور کی رٹ لگائے پھرتا ہے، اس لیے مذہب کے لحاظ سے 4 شادیوں کو جائز قرار دیا گیا۔ انسان نے پھر بھی قناعت پر تکیہ نہ کیا اور بادشاہی ادوار میں اصول و ضوابط کے روشن میناروں کو یوں تعدد ازواج کے گڑھوں میں دفن کیا گیا جیسے سوراخ دار کشتی کو دریا میں دھکیل کر خدا حافظ کہہ دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہی تاریخ سنہری کارناموں سے زیادہ شادیوں سے بھری پڑی ملتی ہے۔ رعایا کا تعدد ازواج کے چکر میں پڑنا بادشاہ کے لیے خطرے کا سگنل ہوتا ہے، لیکن جب بادشاہ اس وبا کی لپیٹ میں آ جائے تو قوم کو کار مذلت میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کو شادی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو چیز اس کی افادیت سے انکاری ہوتی ہے اس کی نسل رفتہ رفتہ اس دنیا سے ناپید ہو جاتی ہے۔ جو ان میں تجربات نہیں کرتی ان کا دامن تنوع کی دولت سے خالی ہو کر یکسانیت کے عجوب سے مملو ہو جاتا ہے۔ زبانیں، الفاظ، درخت، پودے، رنگ اور چاند ستارے بھی بیاہ رچاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کی شادیاں کامیاب اور ناکام بھی ہوتی ہیں۔ یونانی اور عبرانی کا عقد ہوا تو عربی کی ترویج ہوئی۔ انگریزی اور فارسی نے عربی کی اس قدر خوشہ چینی کی کہ انگریزی بڑی بہن اور فارسی چھوٹی بہن بن گئی۔ بڑی بہن انگریزی نے حیرت ناک حد تک ترقی کی منازل طے کر کے بظاہر خون کے نعتوں کو فراموش کر دیا، لیکن چوری چھپے الفاظ کے شہزادوں کو اپنے شجرہ نسب کی یاد دہانی کراتی رہی۔ آگے چل کر فارسی اور عربی نے پرانے رشتوں کی بازیافت کے لیے اپنی اولاد کے ایک دوسرے سے رشتے کیے، جس کے نتیجے میں اردو معرض وجود میں آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اردو نہ صرف جوان ہو گئی بلکہ اس قابل بن گئی کہ علیحدہ گھر بسانے کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کی نسل سے اپنی نسل کے عقد طے کر سکے۔ جب فارسی کے لفظ دھل نے سرائے اردو میں رات گزاری تو دھل سے دھول بن گیا۔ جب فارسی لفظ پیل نے سایہ تعریب تلے کچھ دیر آرام کیا تو فعل کے قالب میں ڈھل گیا۔ جب عربی کے لفظ افراط و تفرید کا اردو زبان سے ناطا ہوا تو یہ افراد تفری کی صورت اختیار کر گیا۔ جب فارسی کے لفظ مادر اور برادر نے انگریزی سے نسلی گٹھ جوڑ کیا تو مدر اور برادر کا موکر سوانگ بھر لیا۔ جب انگریزی خاندان کے پسٹل نے اجلے تہنید میں رات بسر کی تو فقط پستول رہ گیا۔
جب فارسی کے تحریزہ عام اور پاشویدن نے پنجابی زبان کی طرف نظر التفات کی تو تریجہ امب اور پچھویا کرنا کہلائے۔ کنو، مالٹے اور سنگترے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ان میں سے جو اپنی شاخچہ بندی سے کھٹی کے پودے کی کھپچی بھرتا ہے، کھٹی کا پھل اپنے دامن میں اسی کی لذت اور شکل کو پرورش کرتا ہے، اس طرح خوبانی کی کلموں کو آڑو کے درخت سے رشتہ مزاوجت میں پرو کر مطلوبہ ثمر حاصل کیا جاتا ہے۔ کچھ پودوں اور درختوں پر داب کی نکاح خوانی کر کے ان کی نسل کو بڑھایا جاتا ہے۔ اگرچہ رنگوں کے جہان میں بنیادی طور پر سرخ، سبز اور نیلا 3 رنگ ہیں، مگر ان ارکان ثلاثہ نے افزائش نسل کا اس قدر وافر اور عمدہ اہتمام کیا ہے کہ آج ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ مور کے پروں، گلاب کے مختلف پھولوں اور خوبصورت مناظر فطرت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان 3 رنگوں نے انسانوں کی کیسے کیسے بصارتی خدمت کی ہے۔ بالخصوص آسمان کے سر کی مانگ قوس قزح کو دیکھ کر یہ خیال عود کر آتا ہے کہ بنیادی طور پر 3 کی بجائے 7 رنگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ 3 رنگوں کا منہ بولتا معجزہ ہے۔ چاند سر شام سر پر چاندنی کا صحرا سجائے، ستاروں کی بارات ساتھ لیے اپنی دلہن کو بیاہنے کی خاطر گھر سے نکلتا ہے۔ صبح تک کے سفر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سارا دن آرام و سکون سے گزار کر پھر نئے ولولے سے عازم منزل ہوتا ہے۔ شاید اس کی دلہن کی نگریہ بہت ہی دور ہے، یا پھر چاند میاں انسانوں کی آنکھوں میں مٹی جھونک کر اپنا کام نکال رہے ہیں۔ شادی ہر علاقے کے رسم و رواج کے مطابق پایۂ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ رسم و رواج کا اندازہ چاہے کتنا ہی مضحکہ خیز کیوں نہ ہو، اس میں جو مرکزی عنصر مشترک ہوتا ہے وہ مسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈھولک کی تھاپ دل کی تھاپ بن جاتی ہے، شہنائی کی آواز سے سانسوں کی آمد و رفت تیز ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے جمع غفیر میں بھی دل میں تخلیہ کی خواہش انگڑائیاں لینے لگتی ہے، مگر دلہن گھر کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی شادیانوں کی لے کو آنسوؤں کی روانی میں مدغم کرنے میں مشغول ہوتی ہے۔ پہلے دلہن میکے سے میت کے گھر کا سفر پالکی میں بیٹھ کر کہاروں کے دوش پر کیا کرتی تھی، تاکہ نئی حیات کی راہ کٹھن پر گامزن ہونے کے لیے اسے سوچ بچار کی خاطر آرام و سکون فراہم کیا جا سکے۔ اب پالکی کا استعمال اسلاف کی نشانی کے طور پر تبرکن ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو پالکی کے بغیر شادی کا تصور نثری نظم کسی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دولہا کی شادی کا تو محض تکلفاً ذکر کیا جاتا ہے، بن محافہ کے شادی اس لفظ کے مانند لگتی ہے جس سے مفہوم کا گوہر پرے عنقا ہو گیا ہو۔ شادی تو دلہن کی ہوتی ہے جو ڈولی میں بیٹھ کر زمین پر پاؤں رکھے بغیر دشوار گزار مراحل پر ایسے گامزن ہوتی ہے جس طرح تن کے پنجرے سے رہائی کے بعد روح۔ دراصل یہ شادی اس شادی کی ریہرسل ہوتی ہے جس میں ہر انسان تابوت کی پالکی کو قبر کی پالکی میں رکھ کر نئی لافانی زندگی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا انشائیہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسندیدگی اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو فوری طور پر مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔